بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پریام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ اور سب سے پہلے ہم حسب روایت اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ عدل اور انصاف کی حقیقی معنی کیا ہیں اور کسی بھی معاشرتی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدل ظلم کے مقابلے میں ہے۔ جیسے ظلم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو غلط جگہ پر رکھنا، ٹھیک ہے۔ عدل کا معنی ہے ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ اسی لیے جب آپ موسم میں توازن ہوتا ہے تو کہتے ہیں موسم معتدل ہے، بالکل ٹھیک۔ یا اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے۔ تو عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو جو اس کی جگہ ہے وہاں رکھا جائے۔ عموماً استعمال ہوتا ہے انسانی تعلقات کے بارے، معاشرے میں جو بندے سے بندے کا تعلق ہے وہ اپنے صحیح مقام پر رہے، اسے عدل کہتے ہیں۔ صحیح۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، بیوی اپنا حق ادا کرے، میاں اپنا حق ادا کرے، یہ عدل ہے۔ والدین سے جو تعلق ہے، والدین اپنا حق ادا کریں، دوسرے کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ بچہ بیٹا اپنا حق ادا کرے، زیادتی نہ کرے، کمی بھی نہ کرے، یہ عدل ہے۔ سبحان اللہ۔ معاشرے میں کوئی ناانصافی کرتا ہے، اس کی سزا دی جائے اسے عدل کے مطابق، تو یہ عدل ہے۔ لیکن ایک ہمارے ہاں محاورہ ہے کہ عدالت انصاف دے گی، صحیح۔ یہ سرے سے غلط ہے۔ عدالت انصاف نہیں دے سکتی، نہ عدالت ظلم کرتی ہے۔ عدالت پابند ہے قانون کی۔ ٹھیک ہے۔ جو قانون کہے گا عدالت نے وہ فیصلہ کرنا ہے، عدل دینا ہے آپ کے قانون نے، ملکی دستور نے، آئین نے۔ بالکل صحیح۔ اگر آئین میں عدل ہے تو عدالت دے گی، بالکل ٹھیک۔ آئین میں عدل نہیں ہے تو عدالت کہاں سے دے گی؟ آئینی ظالمانہ ہے تو عدالت عدل کہاں سے دے گی؟ اس لیے آئین و دستور جس نے انسان کو پیدا کیا، اس نے اسے کبھی عدل سے محروم نہیں رکھا۔ صحیح۔ آدم علیہ السلام سے لے کر از آدم تا ایدم ہر امت میں نبی آئے، رسول آئے، نظام عدل لائے۔ عقیدے میں عدل، عبادات میں عدل، کردار میں عدل، معاملات میں عدل، یہی اللہ کا دین رہا ہمیشہ۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نزول قرآن سے لے کر قیامت تک کے معاملات، ان میں عدل کیا ہے، اس کی حدود کیا ہیں، کیسے کیا جائے، لے کر آئے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن عقل دنگ رہ جاتی ہے جب قرآن کریم فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ ایک بندہ مبعوث ہوتا ہے دنیا میں، نہ عقائد میں عدل ہے نہ کردار، ساری دنیا ظلم کا شکار ہے۔ ایک ہستی اللہ مبعوث فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، اپنے رسول کو بھیجا ہے، وہ اللہ رسول بالہدیٰ۔ ہدایت کہتے ہیں کام کرنے کا صحیح طریقہ۔ سبحان اللہ۔ ہر کام صحیح طریقے سے کیا جائے، یہ ہدایت ہے۔
ہر کام صحیح طریقے سے ہوگا، والدین الحق، اور اتنا صحیح ہوگا کہ وہی دین حق ہوگا. سبحان اللہ. صرف معاملات تک بات نہیں رہے گی، اللہ کی رضا بھی اس میں شامل ہو. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور دنیا میں جتنے انسانوں کے بنائے ہوئے دین ہیں ان پر غالب آ جائے گا. یا اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کروڑوں اربوں کی آبادی ہے، کوئی بندہ عدل جانتا نہیں ہے، ایک بندہ کیسے کر لے گا؟ فرمایا کفا باللہ شہیدہ، یہ میں ارشاد فرما رہا ہوں، اس کا گواہ میں کافی ہوں، ایسا ہو کر رہے گا. تو چشم فلک نے دیکھا 23 برسوں میں ایک بہت بڑی ریاست بن گئی جس میں عدل ہی عدل تھا. سبحان اللہ. عقیدے میں عدل، کردار میں عدل. پھر وہ حضور کے وصال کے بعد 23 برسوں میں پھر ایسی ریاست بن گئی جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی. کوئی شک. اتنی وسیع ریاست. بے شک. جب اتنی وسیع ریاست بنی تو اس کا پیغام کسی جھونپڑی سے بھی پوشیدہ رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ پورا ہوا. جب عدل سے چیزیں ہٹتی ہیں، کسی بھی چیز کو آپ الٹ کر دیتے ہیں، یہ مائک کا منہ ادھر کر دیں، کیمرے کا ادھر کر دیں، تو کیا ہوگا آپ کے پروگرام کا؟ جب کردار یا نظریات عدل سے ہٹتے ہیں تو بربادی ہوتی ہے، برے نتائج آتے ہیں. عدل پہ ہوتے ہیں تو نتائج صحیح ہوتے ہیں، انسانیت کی بقا کے لیے، اس کے نفع کے لیے ہوتے ہیں. میری سمجھ میں اب یہ نہیں آتا کہ ہم عدالتوں سے ہم خود انصاف کیوں نہیں کرتے؟ عدل ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ بالکل صحیح. دیکھیں نا، افراد سے اقوام بنتی ہیں. بے شک. اگر افراد بگڑے ہوئے ہوں گے تو قوم سیدھی بن جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اینٹیں کچی لگائیں آپ نے، دیوار پکی ہو جائے گی. نہیں ہو سکتی. آپ نے گارا اور کیچڑ لگایا، دیوار سیمنٹ اور بجری کی ہو جائے گی. ممکن نہیں ہے. تو جب ہر فرد عدل کو مد نظر نہیں رکھتا تو گویا وہ صرف اپنا نہیں، قوم کا مجرم ہے، آنے والی نسلوں کا مجرم ہے. وہ جی پہلے دھند ہوتی تھی تو سموک ہوتا تھا، بس موگ بن گیا. پہلے آپ بھی تھوڑا ظلم کرتے تھے، اب زیادہ کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. پہلے چلو کسی کا عقیدہ مشکوک ہوتا تو ایک آنر ہوتی کردار میں کہ جھوٹ مجھے زیب نہیں دیتا، یا بددیانتی زیب نہیں دیتی. میری تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں. کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، سارا دن چوری بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون سی قسم ہے اسلام کی؟ دیکھیں، اسلام دعویٰ نہیں ہے، اسلام ایک عمل کا نام ہے. اگر عمل میں عدل نہیں ہے تو کون سا اسلام؟ ظلم کا نام اسلام نہیں ہے. بالکل صحیح. اسلام تو سلامتی کا نام ہے، ظلم میں کبھی سلامتی نہیں ہوتی. اب یہ کہنا او جی ہم تو غریب لوگ ہیں، تھوڑا بھائی تھوڑا ہی زیادہ ہوتا ہے. صحیح. اکثریت غریبوں کی ہے تو مطلب اکثریت تو ظلم کی ہو گئی. اور جو اقلیت ہے عمراء کی یا اوسط طبقے کی، وہ کریں گے تو وہ اس اقلیت کے ظلم سے بڑا ظلم کر لیں گے. یار کیسا اسلامی معاشرہ ہے جس میں رشوتیں کھائی جا رہی ہیں، حقوق چھینے جا رہے ہیں، قتل کیا جا رہا ہے، اغوا کیے جا رہے ہیں. کیا کون سا اسلام، کس قسم کا اسلام ہے یہ؟ بھائی نہ مانو تو نہ ماننا بھی ایک جرم ہے، لیکن اسلام کے نام پر کردار کافرانہ رکھنا یہ 2 گنا جرم. یہ 2 گنا جرم.
بالکل صحیح. تو عدل بنیادی عدل ضرورت بھی ہے. بنیادی چیز ہے، امن کے لیے بھی، سکون کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے حضرت جی کہ جس کے اوپر میرا خیال ہے کہ کتنے ہی نہیں، پروگرام کیے جائیں لمبا وہ کم ہے. لیکن مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوالات ہیں وہ بھی ہم نے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333495521، اور اسی طرح سے ای میل کے ذریعے بھی آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب. حضرت جی، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ مظہر اقبال ہیں لاہور سے. کیا نماز کے بعد دعا مانگنا لازمی ہے؟ بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اور ہتھیلیوں کے لیے حکم دیتے تھے کہ دعا میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوں. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ساری عبادت دعا ہی ہے، اور بالکل صحیح. نماز انتہائی قرب الہی بخشتی ہے. نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی دعا ہے. بالکل صحیح. بعد میں بھی دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کرتا تو کوئی ایسی قابل گرفت بات نہیں. صحیح. اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے کہ نماز کے بعد ورد یا ذکر کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ بچے بہت سے وظائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، کچھ کلمات یاد کر لینے چاہیے. نماز کے بعد 20 دفعہ کل شریف پڑھ لیں تو ایک تسبیح ہو جاتی ہے. 20 دفعہ درود شریف پڑھ لیں تسبیح ہو جاتی ہے. 20 دفعہ استغفار پڑھ لیں تو ایک تسبیح ہو جاتی ہے. تو کچھ نہ کچھ صحیح. نماز کے بعد پڑھنا چاہیے ضرور. تو بہت معروف تسبیح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، بڑا اجر ہے اس کا، کہ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 دفعہ اللہ اکبر. بالکل صحیح. یہ بھی مسنون ہے. مختلف وظائف ملتے ہیں جو آپ کو دل کرے. صحیح، بالکل صحیح. محمد طارق ہیں لاہور سے. مصیبت کے جلدی حل ہو جانے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. بچے، اللہ کریم کا ایک نظام ہے اور وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے. جو ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ سامنے ایک تو یوم حشر آئے گا، ایک فوری دنیا میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کام نہیں کرتا. شکوت الی وکیع سوء حفظی. حضرت وکیع رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے. تو میں نے وکیع سے شکایت کی، بات یاد نہیں رہتی. اوصانی الی ترک المعاصی. تو انہوں نے مجھے فرمایا گناہ چھوڑ دو. سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو میں حیران رہ گیا کہ بات حافظے کی ہو رہی ہے، حضرت کردار کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ الْإِلَٰهِ. یہ علم اللہ کا نور ہے. سبحان اللہ. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ. گناہوں کے ساتھ نور حاصل نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. بالکل. میرے بچے، یہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں یہ ہمارے کردار کا نتیجہ ہوتا ہے. صحیح. اور یہ ہلکا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ اپنے کرم سے دکھاتے ہیں کہ جو کر رہے ہو یہ ہے، آخرت میں یہ جہنم میں لے جائے گا، کیوں کر رہے ہو. اللہ اکبر. تو ابھی بچے، وقت جب ہے. مصیبت آئے تو توبہ کرو، صحیح. اپنے کردار پہ نظر ثانی کرو. کردار درست ہو جائے گا، مصیبت ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. آفتاب اشرف ہیں گجرات سے. یہ کہتے ہیں اگر سفر کے دوران قبلہ کا پتہ نہ چل سکے تو کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے؟ جدھر منہ آ جائے. جدھر آ جائے. خیال تو کرو گے نا، اندازہ کرو ظاہر گے ہے. یار اس طرف ہے.
اس طرف نماز ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور چلتی گاڑی میں بوجہ مجبوری گاڑی چل رہی ہے اور اس میں نماز پڑھی جا سکتی جدھر منہ آ جائے پڑھ لو. ٹھیک ہے. مطلب قبلے کا تعین کر کے نہیں، نہ جس طرف چلتی گاڑی یا جہاز میں آپ کے ذمہ قبلے کا تعین نہیں ہے، جہاں آپ کا اندازہ ہوتا ہے یا جس طرف منہ ہے اسی طرف پڑھ لو. صحیح، بالکل صحیح. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مجبوری میں جس طرف بھی منہ ہو اللہ موجود ہے ہر جگہ. سبحان اللہ، بے شک. اچھا، یہ ایک ہمارے ظاہر ہے تمام کے تمام پروگرام جو ہیں وہ اسی سوال کے گرد ہی گھومتے رہتے ہیں. یہ سوال ہے عمر حیات ہے ننکانہ سے کہ عبادت میں دل لگانے کا کوئی طریقہ بتا دیں. عبادت میں دل لگانے کا طریقہ ذکر قلبی ہے. کہیں سے ملے تو سیکھ لو. سیکھ لیجئے. سید محمد محسن حسین ہے منڈی بہاؤالدین سے. مردوں کو عورتوں پر کن معاملات میں فضیلت حاصل ہے؟ بچے معاملات تقسیم کر دیے گئے ہیں. چار دیواری کے اندر جو نازک معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی پھول کلیوں کو سنوارنا، غنچے سے پھول بنانا، نازک کام ہے، وہ عورتوں کے ذمہ ہے. سبحان اللہ. چار دیواری سے باہر محنت کرنا، مشقت کرنا، مشکل کام کرنا، ان کے لیے روزی کما کے لانا، یہ مرد کا کام ہے. یہ ذرا مشکل ہے، اس سے فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ دو عورتوں کی شہادتیں بھی، عورت کی شہادت آتی اس لیے ہے کہ وہ چار دیواری میں ہوتی ہے، اسے باہر کا کیا پتہ. بالکل صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک بات. تو اگر دو ایک بات پہ متفق ہو جائیں تو ممکن پھر وہ تصدیق کے زیادہ قریب ہے. بالکل صحیح. مرد فیلڈ میں رہتا ہے، اس کے سامنے ہر بات ہوتی ہے، وہ زیادہ جانتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ عورت آدھی ہے اور مرد پورا ہے، وہ بھی پوری انسان ہے، لیکن اس کا کام چار دیواری کے اندر ہے. بعض معاملات ایسے ہیں جہاں شہادت صرف عورت کی قبول ہوتی ہے، صحیح. اس سے مرد کا کوئی تعلق نہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی زچگی کا معاملہ ہو یا اندرون خانے کا معاملہ ہو تو وہاں تو عورتوں کی شہادت ہو، کہ مرد تو وہاں ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں، ذمہ داری کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو عورت بھی ایک جگہ حساب دے گی، مرد بھی ایک جگہ حساب. صحیح. ایک جنت میں مرد بھی جائیں گے، عورتیں بھی. ایک جہنم میں مرد بھی جائیں گے، عورتیں. کوئی فرق نہیں ہے. کام کے اعتبار سے فرق ہے. مشقت کا کام مرد کا ہے، مشکل کام مرد کا ہے، نازک کام عورت کا. بالکل صحیح. دونوں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں. یہی فضیلت ہے مرد کی کہ جب وہ کما کے لاتا ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ اسے سمجھایا جائے کہ یہاں خرچ کر رہے ہیں. یہ تو اس کا حق ہے نا. بالکل صحیح. ناجائز اسے ضائع نہ کیا جائے، یہ تو اس کا حق ہے. بس اتنی سی بات ہے. بالکل ٹھیک. اعجاز غلام نیو یارک امریکہ سے. اگر کسی خاتون کے والدین اس کی مرضی کے خلاف کہیں اور شادی کر دیں تو کیا وہ عورت اپنی پسند کی جگہ پہ نکاح کر سکتی ہے تاکہ دونوں جنت میں اکٹھے رہ سکیں؟ یہ ایک پروگرام میں ذکر ہوا تھا، شاید اسی کے تناظر میں انہوں نے پوچھا ہے. میرے بچے بات یہ ہے کہ والدین کو جبری نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے، آخرت کو جواب دہ ہوں گے. والدین جواب دہ ہوں گے. جواب دہ ہوں گے کیونکہ نکاح شرط ہے عورت کی رضامندی پر، صحیح. بچے کی رضامندی پر. دونوں راضی ہوں تو والدین کی سرپرستی لازمی ہے. والدین کو یہ حق حاصل نہیں کہ بیٹا رضامند نہیں تو زبردستی شادی کر دیں، یا بیٹی رضامند نہیں تو زبردستی کر دیں گے تو نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن وہ گنہگار ہوں. صحیح. جب ایسی بات ہے تو بچے پسند ذرا، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر بچے کی پسند اپنی ہو گئی ہے. یہ زمانہ تو نہیں تھا. پسند کیسے ہوتی ہے؟ ناجائز ذرا ایسے ہوتی ہے نا. آج کل تو یہی سلسلہ چل رہا ہے. جب بھی کبھی بھی پہلے بھی اگر ہوتی تو کسی ناجائز ذریعے سے کسی سے ملتی ہے تو پسند کرتی ہے. صحیح بات ہے. ورنہ اگر وہ رولز کو فالو کیا جائے جو اسلام کے اندر ہیں تو پھر تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی آپ بنیادی غیر اسلامی رکھتے ہیں. آگے جنت جانے کی تیاری ہے.
کیا بات ہے، بنیادی طور پہ وہی غلطی ہے، بنیادی جو آپ غلط بھول ہے، چکے ہیں کہ یہ بنیادی غلط بالکل ہے۔ صحیح بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جب وہ جاننے والوں میں، کزن میں، ان میں کرتے ہیں تو انہیں چونکہ وہ جانتی ہوتی ہے، بالکل صحیح، اپنے رشتہ داروں کو، دور نزدیک کو وہ جانتی ہوتی ہے، تو اسے کوئی بندہ زیادہ پسند ہوتا ہے، کوئی نہیں پسند ہوتا، ٹھیک ہے، صحیح، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن یہ چوری چھپے مل کر اور تنہائیوں میں ملاقاتیں کر کے جاننا کون سا اسلام ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، اور یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت پوری قوم کے اندر ہی، کہ پتہ نہیں اسی کو ملنا کہتے ہیں، اسی کو نہیں نہیں پہچاننا نہیں، کہتے یہ ہیں، اسی پسند کو نہیں پسند کرنا ہے، یہ کہتے ہیں۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عورت اپنے پردے میں رہے، اگر نہ جاننے والوں میں والدین رشتہ کر رہے ہیں تو بچے کا تصویر دکھائیں، اس کی عادات بتائیں، اس کی تعلیم بتائیں، اس کا روزگار بتائیں، اس کی معاشرت بتائیں۔ بچی اپنے طور پر ذرائع سے تحقیق بھی کر سکتی ہے اور صحیح، فیصلہ کر سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جس زمانے میں تصویر نہیں ہوتی تو اس میں کہتے تھے کہ بات نہ کریں، جھلک دیکھ لیں۔ اب تو اس کی ضرورت بھی نہیں۔ ضرورت بھی نہیں ہے، صحیح بات ہے، اب تو تصویر ہے، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو اس پابندی سے وہ جو ایک تھی گھر کے اندر، چار دیواری کے اندر، اس سے آزاد ہوئے تو وہاں تو نہیں تکلیف وہ ہوئی، تو نہیں، بات ہی ختم وہ ہو تکلیف گئی، نہیں ہوئی، بات تو ہی اب ختم ہو پسند گئی۔ ناپسند یہاں تک آ گئی، تو اب اس کو پسند ناپسند سمجھ لیا اور یہاں آ کے معاملہ یہ سارا کون خراب سی ہو گیا۔ محبت ہے بھائی؟ بالکل صحیح ہے، یہ محبت اگر رنگ روپ کی ہے، چہرے کی ہے، چہرے تو کی ہے، یہ تو ایک دہائی میں ڈل جائے گا، ڈل جائے گی، محبت کہاں جائے گا؟ اور اکثر آج کل ایسا ہی ہوتا ہے اور کہ جو اس دہائی طرح کی کہاں محبت گزارتے ہیں؟ یہ تو 10 دن نہیں 10 دن نہیں گزارتے۔ گزارتے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اس میں بڑے احتیاط کی اور ضرورت ہے۔ بچے ناجائز ذرائع سے جنت کا کوئی چور دروازہ نہیں ہے نہیں ہے، کہ آپ حرام کر کے جنت جانا چاہتے ہیں۔ آپ اس سے باز رہیں، توبہ کریں، خلوص نیت سے رہیں۔ اللہ کریم سب سے بہتر جانتا ہے، جس نے نطفے سے انسان بنا لیا، اس کی ساری زندگی کے کھانے پینے کے، لباس کے ارینجمنٹ کر دیے، کوئی شادی کا بھی کر دیا ہو۔ کر دیا ہوگا ڈیفینیٹلی، اگر اس کے انتخاب پہ رہو تو فائدے میں تو رہو۔ فائدے میں رہو گے اور کامیابی سے زندگی گزرے گی۔ حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ سوالات اور ہیں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333495521، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ حضرت جی، اگلا سوال ہے، ماریہ عمر ہیں لاہور سے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کریم سے شدید محبت ہو جائے اور میرا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لوگوں کو بتا دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو پھر میرا اتباع کر لو، میری غلامی کر لو، اللہ تم سے پیار کرنے لگ جائے، سبحان اللہ، بے پھر شک تم اللہ کے محبوب بن جاؤ۔ بن جاؤ گے، سادہ سا کام ہے بچے، ہر بالکل ٹھیک، کام میں کسی یکجائی کا عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک ہم نے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام کے اندر ایک سوال تھا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرنا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اپنے آپ سے ڈرو، اللہ تو بڑا شفیق، رحمان، رحیم۔ اس پہ ایک دو فون آئے مجھے نا، انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہم نے تو یہی پڑھا کہ جی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور حضرت جی نے فرمایا کہ جی اپنے آپ سے ڈرو۔ یہ تھوڑا سا نا وضاحت فرما دیجئے
نہیں یہ اسی کی وضاحت ہے جو کہتے ہیں اللہ سے ڈرو. اللہ سے کیوں ڈرو؟ ٹھیک ہے، کہ جب نافرمانی کرو گے تو اس پر سزا مرتب ہو. بالکل صحیح. جو نافرمانی نہیں کرتا اس پر کوئی سزا ہے نہیں. نابالغ بچہ جو کافر کا مر جاتا ہے جہنم میں تو اللہ اسے بھی نہیں بھیجتا. صحیح، بالکل ٹھیک. کس نے کیا تو کچھ ہے نہیں، کچھ ہے نہیں. بالغ ہی نہیں تھا، والدین کافر تھے تو ہوا کرے، صحیح اسے جہنم میں کیوں بھیجا؟ صحیح. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ جنت میں جو بچے سروس پہ ہوں گے ان میں ملا دیا جائے، رہے گا تو جنت میں. جنت میں. بالکل ٹھیک. اتنے قریب سے ڈرنے کی یاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اصل بات تو پھر وہی آئی نا وہی آئی، کہ اپنے آپ سے ڈرو کہ نافرمانی نہ کرو. نہ کرو. پھر کوئی بالکل ڈر صحیح، نہیں. بالکل صحیح بات ہے. نافرمانی کرو گے تو پھنسو گے. اس کا لازمی نتیجہ ہے بھائی آگ میں چھلانگ لگاؤ گے تو جلو گے. جلو گے. پھر آگ کا شکوہ کیوں کہ تو آگ سے ڈرو. آگ سے خود سے ڈرو، آگ میں چھلانگ نہ لگاؤ. نہ لگاؤ. بالکل صحیح. بالکل میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ اللہ کے جنت کے باغوں میں جاؤ، جہنم میں نہ جاؤ. نہ جاؤ. اور یہ یہ فیصلہ خود فیصلہ کرنا ہے. تمہارا ہے. بالکل صحیح. اس نے تمہیں ہدینا السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے بتا کر انتخاب انسان پر چھوڑا ہے کہ تم برائی پہ راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا نیکی. صحیح. جہنم جانا چاہتے ہو جنت، دونوں راستے سامنے ہیں. اختیار تمہارا ہے. بالکل صحیح. ڈرنا یہاں چاہیے یہاں چاہیے. کہ فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دیا. اصل میں ایک چیز ہے ہمارے اس پروگرام میں جو سوالات بھی آتے ہیں اور پھر جو جوابات بھی آتے ہیں وہ شاید تھوڑے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو روٹین سے ہٹ کے ہوتے ہیں. مطلب جو لوگ روزمرہ وہ جو چیزیں سنتے ہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ تھوڑے سے ان سے مختلف ہوتے ہیں، حقیقت کے بہت قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں شاید لوگ دقت آ رہی ہے. رسمی باتیں سن کر وہ ان کے ذہن میں پختہ ہو گئی. وہی جس طرح سے کہ جی بلی آئے تو رزق آ جاتا ہے، بلی چلی جائے تو رزق چلا جاتا ہے. اللہ سے ڈرو. کیا اللہ کو ایسی طاقت ہے جو طاق میں بیٹھے کہ بندہ کب ہوا ہے اسے ماروں؟ اس نے تو خود پیدا کیا، نہ پیدا کرتا. مارنا چاہتا ہے تو پیدا کر کے مار دیتا ہے، تو کیا کون اس کا بگاڑ لے. سبحان اللہ. اگر وہ کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی پوچھ سکتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں دینا چاہتا اس کو بھائی اس نے تو آپ کو دو راستے بتا دیے، ایک جنت کو جاتا ہے ایک جہنم کو. بالکل صحیح. اب یہاں کر اللہ سے ڈرنے کی تو بات ختم ہوگی. اب ڈرو خود سے. خود سے کہ راستہ کون سا چن رہے ہو. کبھی ادھر چھلانگ لگاتے ہو، 2 قدم چلتے ہو، پھر ادھر چھلانگ 10 قدم ادھر چل لیتے ہو. یہ چھوڑ دو، جدھر جانا ہے ایک سمت، اور اچھا ہے جنت کی سمت اپناؤ. بالکل صحیح. پھر ڈر کس بات کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ڈرنا تو ذات سے چاہیے نا. ذات تو وہ تو اتنا کریم ہے کہ آپ نے ساری زندگی کفر میں بسر کر دی، ظلم میں بسر کر دی. صدقے دل سے کہہ دو یا اللہ میں نے غلط کیا، وہ کہتا ہے سب معاف، پھر آ جاؤ. سبحان اللہ. پھر اس سے ڈرنا ہے. اللہ اکبر. بالکل صحیح. ڈرنا تو اس سے چاہیے جو پھر بھی توبہ نہیں کرتا. پھر بھی توبہ نہیں کرتا، اور وہ آپ کی اپنی ذات ہے. اپنی ذات. بے شک. اگلا سوال حضرت شامل کرتے ہیں. یہ بلال ہے، ویسے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پروگرام کے شروع میں ہی یہ سوال کی وضاحت ہو چکی ہے کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور نہ ہی سبجیکٹ کی سمجھ آتی ہے. میرا دماغ ٹاپک کا کانسیپٹ پک نہیں کر سکتا، کیا کروں. یادداشت کی بچے وہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کو سنائی ہے. بالکل صحیح. اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو تو یاد ہونا شروع ہو جائے گا. خرم ہے راول پنڈی سے، یہ کہتے ہیں اگر کوئی مذاق میں اپنی بیوی کو ماں یا بہن کہہ دے تو اس کا کفارہ کب اور کیسے ادا کیا جائے؟ نکاح میں بچے مذاق، طلاق اور نکاح میں مذاق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہ قبول کیا جاتا ہے، ورنہ ہر طلاق دینے والا دوسرے گھنٹے کہتا ہے بھائی میں پورا کر چکا ہوں، غلط کیا میں نے. جی بالکل ٹھیک کہ ہے. نہیں؟ بالکل، بلکہ اگلے لمحے ہی اس کو خیال ہاں، آتا ہے تو اس لیے طلاق اور نکاح میں نہیں ہوتا.
قرآن کریم میں 28ویں پارے میں ہے طلاق اور چیز ہے، ماں بہن کہنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ماں بہن کہنے کی کچھ 2 مہینے کے روزے ہیں، پھر وہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے. 60 مساکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا تو اوسط لگا کر اس کے اپنے گھر کا جو روزانہ خرچ ہے اس کے حساب سے 60 بندوں کا خرچ کتنا بنتا ہے صحیح مسکینوں میں بانٹ دے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک دفعہ کہنے کا کفارہ ہے. جی. صحیح ہے. کل کو اگر یہ کرنے کے بعد پھر کہہ دیا پھر یہ کفارہ دینا پڑے گا. میرا خیال ہے دوسری بات کہنے سے ڈرتے نہیں پتہ چل جائے گا تو میرا خیال ہے پہلی بار بھی نہیں کہے گا. صحیح ہے. مسز عزیز ہیں ایبٹ آباد سے، کیا برکات نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول بلوغت کے ساتھ شروع ہوتا ہے؟ چھوٹے بچوں کے ذکر کے حوالے سے تربیت کس عمر سے شروع کر دینی چاہیے؟ چھوٹے بچوں کو اس طرح شدید ذکر نہیں کرانا چاہیے، بلوغت کے بعد کرنا چاہیے. چھوٹے بچوں کو ان کلمات سکھا دینے چاہیے، درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں، نماز روزہ سکھانا چاہیے. صحیح. تاکہ بالغ ہوں تو انہیں نماز روزہ آتا ہو، کچھ تسبیحات آتی ہوں. ذکر قلبی بلوغت کے بعد جب بالغ ہوتا ہے، جب نماز فرض ہوتی ہے تو پھر شروع کرنا چاہیے. یہ جلالی ہیں جی راولپنڈی سے، قوم بنی اسرائیل کے لیے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار منع تھا، کیا یہ حکم مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ یہ بچے موسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں تھا. ٹھیک ہے. وہ شریعت منسوخ ہو گئی، اس کے احکام منسوخ ہو گئے. مسلمان مکلف ہے محمد الرسول اللہ کی شریعت کو ماننے کی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. انہی کا دوسرا سوال ہے کہ حضرت جی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو قلبی کیفیات زونوں پہ ہوتی ہیں اور فرائض کے ساتھ نفلی عبادات بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عبادات کم ہو جاتی ہیں. ایسے میں ڈر لگتا ہے کہ موت آ گئی تو پتہ نہیں ایمان بھی نصیب ہوگا یا نہیں، کیا کروں؟ بچے کیفیات قلبی ہمیشہ ایک حال پہ نہیں رہتی. ٹھیک ہے. لیکن عبادات اور معاملات کو کم نہیں کرنا چاہیے. صحیح. کیفیات قلبی ہوں تو بھی پڑھے، نہ ہوں تو بھی پورے پڑھیں. ٹھیک، بالکل صحیح ہے. اس کا تعلق کیفیات سے نہیں، آپ کی ادائیگی سے. بالکل صحیح. یہ اس لیے نہیں ہے کہ کیفیات ہوں تو عبادت بڑھ جائے، نہ ہو تو عبادت جتنی آپ کی روٹین ہے پوری کریں. صحیح. کیفیات اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، بالکل ان میں زیر و بم آتا رہتا ہے، کبھی ایک حال پہ نہیں رہتی. صحیح، بالکل ٹھیک. حضرت جی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور کافی سارے سوالات رہ گئے جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ